ایک اسرائیلی سیاستدان نے غزہ کی پٹی پر قابض فوج کی جنگ کے دوران اسرائیلی فوج کے ہاتھوں پکڑے گئے سینکڑوں فلسطینی شہریوں کو زندہ دفن کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک پوسٹ میں مقبوضہ بیت المقدس کے ڈپٹی میئر آریا یتزاککنگ نے اسرائیلی فوج سے مطالبہ کیا کہ وہ جنگ زدہ فلسطینی انکلیوں میں گرفتار سینکڑوں بے گناہ فلسطینی شہریوں کو زندہ دفن کرے۔ اپنی پوسٹ میں اسرائیلی فوج کی جانب سے حال ہی میں شائع ہونے والی فوٹیج کا خاص حوالہ دیتے ہوئے آریا یتزاککنگ نے زور دے کر کہا کہ فوج غزہ میں مسلم نازیوں کو ختم کر رہی ہے اور مشورہ دیا کہ اسے رفتار بڑھانے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ فوٹیج میں گرفتار فلسطینیوں کو نیم برہنہ صرف ان کے زیر جامہ پہنے دکھایا گیا تھا۔ جمعرات کو منظر عام پر آنے کے بعد اسرائیلی فوج کی جانب سے تصدیق شدہ فوٹیج میں دکھایا گیا ہے کہ برہنہ فلسطینی مرد شمالی غزہ کی کسی سڑک پر بیٹھے ہیں جبکہ کئی فوجی ان کی نگرانی کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف نے کہا ہے کہ ہمسائیوں سے تعلقات بگاڑ کر آپ ترقی نہیں کر سکتے۔ حکومت میں آ کر بھارت، افغانستان اور ایران سے تعلقات بہتر کریں گے جبکہ چین سے تعلقات کو نئی بلندیوں پر لے جائیں گے۔ چینی صدر خود مجھ سے کہا کہ مسٹر نواز شریف سی پیک آپ کے لیے تحفہ ہے۔ مسلم لیگ نون کے پارلیمانی بورڈ کے اجلاس سے خطاب کرتے نواز شریف نے کہا کہ اناڑی کے ہاتھ میں ملک کی بھاگ دوڑکی سے حوالے کر دی جاتی ہے۔ کچھ کردار ایسے آئے جنہوں نے ترقی کرتے پاکستان کو ٹھپ کر دیا۔ ہمارے بعد سی پیک کو بھی رول بیک کر دیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ قوم نے پچھلے 4 سال میں بہت مشکل دور دیکھا۔ ہمارے دور میں ملک ترقی کر رہا تھا۔ اپنے دوست اور ساتھیوں کو بھولا نہیں ہوں۔ ہمسائیوں کو ناراض کر کے ملک ٹھیک نہیں کر سکتے۔ بھارت اور افغانستان کے ساتھ معاملات ٹھیک کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پتہ چلنا چاہیے کہ 93 اور 99 میں مجھے کیوں نکالا۔ کیا اس وجہ سے نکالا کہ ہم کہتے تھے کہ کارگل جنگ نہ کرو۔ اس بات کو وقت ثابت کر رہا ہے، ہم درست سمت پر گامزن تھے اور درست کہہ رہے تھے۔ کچھ کرداروں نے پاکستان کو تباہ کر دیا۔ ذاکر نائک اس وقت کہاں اور کس حال میں ہیں؟ حالیہ کچھ دنوں سے معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر ذاکر نائک کے انتقال کے حوالے سے سوشل میڈیا پر قیاس آرائیں پھیلی ہوئی تھیں۔ انٹرنیٹ پر گردش کرنے والی ان غیر مصدقہ خبروں نے ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا، جس سے ان کے فالوورز اور عوام میں بے جا تشویش پائی گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک زندہ اور خیریت سے ہیں۔ ان کی مبینہ موت سے متعلق افواہوں کی حمایت کرنے کے لیے کوئی قابل اعتماد ثبوت موجود نہیں ہے۔ ذاکر عبدالکریم نائک 18 اکتوبر 1965 کو بھارت کے شہر ممبئی میں پیدا ہوئے۔ آپ اسلامی دنیا کی ایک ممتاز شخصیت ہیں اور اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن (IRF) اور پیس ٹی وی کے بانی اور صدر ہیں۔ اسلام میں کسی مخصوص مکتبہ فکر سے منسلک نہ ہونے کے باوجود وہ سلفی مکتبہ فکر سے گہرا تعلق رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے احمد دیدات، اسرار احمد، رحمت اللہ کیرانوی اور سلمان العودہ جیسے قابل ذکر شخصیات سے تحریک حاصل کی۔ ان کے تعلیمی سفر میں ممبئی یونیورسٹی میں پڑھائی بھی شامل ہے۔ انہوں فرحت نائک نامی خاتون سے شادی کی اور فاروق ذاکر نائک، رشدہ نائک اور ذاکرہ نائک کے قابل فخر والدین ہیں۔ انٹرنیٹ پر گردش کرنے والی ان غیر مصدقہ خبروں نے ایک طوفان برپا کیا ہوا تھا، جس سے ان کے فالوورز اور عوام میں بے جا تشویش پائی گئی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک زندہ اور خیریت سے ہیں۔ ان کی مبینہ موت سے متعلق افواہوں کی حمایت کرنے کے لیے کوئی قابل اعتماد ثبوت موجود نہیں ہے۔ ہبا چودھری نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ایکس (سابقہ ٹویٹر) پر اپنے پیغام میں لکھا کہ آج فواد چودھری کو عدالت پیش کیا گیا اور پھر اینٹی کرپشن کے حوالے کر دیا گیا۔ کل مجھے اڈیالہ جیل میں فواد چودھری سے ملاقات نہیں کرنے دی گئی۔ وکیل فیصل چودھری کے کہنے پر یہ سب ہوا ہے اور آج بھی فیصل چودھری کی طرف سے مجھے اور میری بیٹیوں کو پیشی کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں دی جا رہی۔ ایک اور ٹویٹ میں انہوں نے لکھا کہ فواد صاحب ابھی تک نااہل نہیں ہوئے ہیں اور ان کی کیمپین میں خود کروں گی جہلم سے الیکشن وہی لڑیں گے، کوئی اور ان کی جگہ الیکشن لڑنے کا سوچے بھی نہ۔